رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا 5واں حصہ لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کو یہ بتایا گیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کس طرح سے منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور جب خلیفہ بنائے گئے تو سب سے پہلا فتنہ کون سا ان کے سامنے آیا؟ ایک گروہ، ایک فرقہ وجود میں آیا کہ جس نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ ان کے زندہ رہتے ہی، جیتے ہوئے ہی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی ہی ہمارے رب ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں۔ حضرت علی نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، نصیحت کی، نہ مانے تو ان کو زندہ جلا دیا اور اس فتنے کا خاتمہ کیا۔ اسی طرح سے آپ حضرات کو یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں 2 بڑی جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ جس کا نام جنگ جمل تھا، اور یہ جنگ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فوج کے درمیان ہوئی۔ بلوائیوں نے جو غلط فہمیاں پھیلائی تھیں، ان غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا کہ یہ لڑنے نہیں آئے، لڑا دیے گئے، اور بالآخر جو ہے جنگ کا خاتمہ ہوا، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے افسوس کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے افسوس کیا، اور اس جنگ میں 2 معزز ہستیاں، ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، لیکن اسی جنگ میں جو 2 معزز ہستیاں عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ دوسری جنگ جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، یہ جنگ بھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ یہ جنگ کس سے ہوئی؟ یہ جنگ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج کے درمیان ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے۔ حضرت امیر معاویہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت نائلہ جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کے بچاؤ کے لیے حضرت نائلہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر آ کر گر گئیں، اور جب باغی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ کر رہے تھے، تلوار سے وار کر رہے تھے، تو حضرت نائلہ بچاؤ کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ بہرحال جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت نائلہ نے سوچا کہ اب
میرے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے گا، ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ لیکن حضرت نائلہ نے دیکھا کہ جنگ جمل بھی ہو گئی، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابھی تک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا ان کو عہدے دے رہے ہیں، ان کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ لہذا حضرت نائلہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ذمے ایک کام دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا وہ کرتا کہ جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا اور جو کرتا خون سے لت پت ہو گیا تھا اور لڑائی جھڑپ میں ان کے داڑھی کے جو بال گر گئے تھے، یہ تمام کے تمام اشیاء اور اپنی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت نائلہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو دیا اور ملک شام کے لیے روانہ کر دیا، جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس جگہ کے گورنر تھے، اور ان سے کہا کہ اے معاویہ، اب تمہیں ہی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے اور ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے وہ کپڑا، وہ داڑھی کے بال اور وہ انگلیاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیں، اور پورا نقشہ پورے جو حالات تھے کہ کس طرح سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، ساری صورتحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے خلیفہ کی اس صورتحال کو سنا، بہت روئے، اس قدر روئے کہ آنسو زارو قطار بہنے لگے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے منبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کپڑا جو خون سے لت پت تھا اور داڑھی کے بال اور کٹی ہوئی انگلیاں منبر پر رکھ دیتے ہیں، اور انگلیوں کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر وعظ و نصیحت کرنے لگتے ہیں، کبھی انگلیوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، کبھی نیچے رکھتے ہیں۔ ملک شام کے لوگوں نے جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں سنا اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی وعظ و نصیحت کو سنا، تو آپس میں ایک دوسرے کو ابھارنے لگے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے، عثمان کے قاتلوں کو ختم کرنا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، معاویہ، اگر تمہارے اندر قاتلوں سے بدلہ لینے کی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں تو آپ اپنے اس عہدے سے دستبردار ہو جائیے اور کسی ایسے شخص کو اس پر کھڑا کر دیجئے کہ جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو جو ہے اس دنیا سے نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ملک شام کے لوگ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ملک شام کے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اس وقت تک کہ اپنی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور ان کے بستروں پر نہیں سوئیں گے جب تک کہ عثمان کے قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے، یا تو ہم لڑتے لڑتے ان کو اس دنیا سے الگ کر دیں گے یا لڑتے لڑتے اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ بدلہ لینے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہی ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کو ناحق قتل کر دیا جائے، بلا عذر مار دیا جائے، تو اس کے رشتہ داروں کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ اس کے خون کا وہ مطالبہ کریں، اس کے خون کا مطالبہ کریں۔ لہذا قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے وہی مطالبہ کیا جو مطالبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، مطالبہ کیا۔ ادھر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ معاویہ
تم نے ابھی تک میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، مجھے مضبوط کرو، مجھے طاقتور بناؤ۔ یہ جو قاتلین عثمان ہیں میں ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاؤں گا اور حضرت عثمان کے خون کو رائگاں نہ ہونے دوں گا۔ ابھی میں کمزور ہوں، میری فوج کمزور ہے، پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت تو کر لو، میری فوج کو مضبوط تو کر دو۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جو قاتلین عثمان تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی طاقت بہت زیادہ تھی، ان کے پاس ہتھیار بہت زیادہ تھے، ان کی شان و شوکت بہت زیادہ تھی، مختلف علاقوں میں وہ اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر ابھی ان کو چھیڑ دیا جائے تو ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ پہلے بیعت تو کر لو، مجھے مضبوط تو کر دو، اس کے بعد میں قاتلین عثمان سے بدلہ لوں گا۔ ادھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے نہیں، پہلے آپ کو قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے، اس کے بعد ہی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ جو ہے قاتلین عثمان سے بدلہ لیجئے، اس کے بعد میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ڈر بھی رہے تھے کہ جس طرح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ارد گرد قاتلین عثمان ہیں، اگر میں وہاں گیا تو یہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، مجھے مار سکتے ہیں۔ بہرحال دونوں کے درمیان اسی طرح کی گفتگو ہوتی رہی، حضرت علی بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے، حضرت معاویہ بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے، کوئی جھکنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ بالآخر کیا ہوا کہ جنگ چھڑ گئی، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جنگ صفین کے حالات کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلسل 3 دن تک یہ جنگ چھڑی رہی، صبح بھی جنگ ہوتی رہی، شام کو بھی جنگ ہوتی رہی۔ سب سے پہلے تیروں سے بارش کی گئی، جب تیر ختم ہو گئے تو نیزے اور بھالوں سے ایک دوسروں پر حملہ کیا گیا، جب نیزے اور بھالے بھی ٹوٹ گئے تلواریں نکالی گئیں، تلواروں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتی ہو گئی، جب تلواروں کی دھاریں بھی جو ہیں دراتی کی طرح ٹیڑھی ہو گئیں تو پھر ان کے دستوں سے ایک دوسروں کو مارا جانے لگا، جب دستے بھی خراب ہو گئے تو پتھر اور ڈھیلوں سے ایک دوسروں کو مارا جانے لگا۔ 3 دن تک کے مسلسل دن اور رات یہ لڑائی جھگڑا چلتا رہا۔ بالآخر جمعے کے دن صبح جب سورج طلوع ہوا تو ان کی لڑائی اور جھگڑا اس قدر چل رہا تھا کہ گرد و غبار کی وجہ سے سورج نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس قدر تھک چکے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں جو جھنڈے تھے وہ جھنڈے نیچے گر گئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا سکے۔ حلق بالکل سوکھ رہے تھے اور ہر شخص یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہو جائے اور آپس میں صلح کی بات کر لے، ہر شخص یہ سوچ رہا تھا۔ بہرحال دونوں نے طے کیا، دو طرفین میں سے دونوں نے طے کیا کہ کب تک ہم لڑتے رہیں گے، کب تک آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے۔ اگر اسی طرح لڑتے رہیں گے تو پھر جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ ہماری غفلت کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ کر دیں گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی، پہلا دن دوسرا دن جب چل رہا تھا، لڑائی میں آپس میں ایک دوسرے دونوں طرفین کے لوگ جو ہے گتھم گتھا لگے ہوئے تھے، تلواروں کا وار ایک دوسروں پر ہو رہا تھا۔ روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا۔ اس نے اس خط میں لکھا کہ اے معاویہ، مجھے یہ خبر لگی ہے کہ آپ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی طاقت ہو، مالی طاقت ہو، ہتھیاروں کی ضرورت ہو، ایک بار آپ ہمیں آواز دے دینا، ایک بار آپ ہمیں پیغام پہنچا دینا، ہم مال دولت
ہتھیار، فوج، لاؤ لشکر، ہر چیز کے ساتھ جو ہے آپ کی مدد اور آپ کا تعاون کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا کلب الروم، یا کلب الروم، اے رومی کتے، میرا اور علی کا اختلاف یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، تیرے دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو ہمارے درمیان مداخلت کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھ میں علی کی فوج کا ادنا سپاہی بن کر تیرا مقابلہ کروں گا اور تیری فوج کا اور تیرا قلعہ کما کر کے رکھ دوں گا۔ کیا سوچ تھی میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، قربان جائیے ان کی ایسی سوچ پر۔ آج ہماری ڈکشنری میں کیا ہے کہ دشمن کا دشمن اس کو ہم اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ جنگ چل رہی ہے، سارے ہتھیار ختم ہو رہے ہیں، دشمن مدد کی درخواست کر رہا ہے، اور اس کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے جواب دے رہے ہیں۔ بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، دونوں طرفین حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فوج اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے دونوں لوگ جو ہے آپس میں بیٹھے اور یہ مشورہ کیا کہ کب تک آخر ہم اس طرح سے لڑتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی حل تو نکلنا چاہیے۔ تو دونوں طرف سے یہ حل نکلا کہ ایک حکم آپ کی طرف سے ہونا چاہیے اور ایک حکم ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ حکم کہتے ہیں جج کو، فیصلہ کرنے والے کو۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حکم بنے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ حکم بنے۔ یہ دونوں آپس میں بیٹھے، ایک بار نہیں کئی بار بیٹھے، کئی مجلسیں منعقد ہوئیں۔ بالآخر یہ طے پایا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فی الحال ملک شام پر حکومت کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی حصے ہیں، مکہ ہے، مدینہ ہے، بصرہ ہے، کوفہ ہے، جو بھی علاقے ہیں، ان علاقوں پر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت رہے گی۔ اور یہ بھی طے پایا گیا کہ کبار صحابہ میں سے وہ صحابہ کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا، ان کی ایک کمیٹی تشکیل کی جائے گی، اور پھر جو ہے یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل کریں گے۔ جب یہ ساری چیزیں طے ہو گئیں تو جنگ کا خاتمہ ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے، بہت سارے مسلمان اس جنگ میں جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ دونوں جنگوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جنگ جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ جو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، ہرگز کرسی کا مسئلہ نہ تھا، دنیا کی ہوس نہ تھی، اقتدار کا نشہ نہ تھا، عہدے کی چاہت نہ تھی۔ دونوں حق کے لیے لڑ رہے تھے، دونوں حق کے لیے لڑ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی یہ سوچ تھی کہ حضرت عثمان کا خون رائے گا نہ جائے، جلد سے جلد اس کا قصاص لے لیا جائے۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ سوچ تھی کہ ابھی ہم کمزور ہیں، مصلحت کے تحت ابھی تھوڑا رک جایا جائے، اور جب ہم مضبوط ہو جائیں گے تو قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، نیت کے اعتبار سے اگر دیکھو تو دونوں کے اپنے اپنے اجتہادی مواقف تھے، دونوں کے اپنے اپنے اجتہادی مواقف تھے۔ ہمارا اس سلسلے میں کیا موقف ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی بات کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے جو واقعات ہوئے، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسروں سے لڑ پڑے، تو میرے اسلامی بھائیوں دونوں جماعتیں، دونوں ٹیمیں یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم حق پر ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے پاس حق زیادہ تھا اور کسی کے پاس حق کم تھا، لیکن حق دونوں کے پاس تھا، دونوں کے پاس حق کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حکم الحاکم
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله أجر، کہ جب اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر کے اپنا موقف اختیار کرتا ہے اور وہ اپنے موقف میں اگر سچا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ملتے ہیں، اور اجتہاد کرنے والا اجتہاد کر کے اپنا موقف اختیار کرتا ہے اور اس کا موقف اگر غلط ہو جاتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ تو دونوں صحابہ اپنے اپنے اجتہادی موقف کی بنا پر عند اللہ ماجور ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کو اجر ملے گا، بس کسی کو ڈبل اجر ملے گا تو کسی کو ایک اجر ملے گا۔ یہ پہلی بات ہوئی میرے اسلامی بھائیوں۔ اور دوسری بات، مجھے آپ کو کسی بھی مفکر کو، محدث کو، علامہ کو یہ حق نہیں کہ وہ بیٹھ کر یہ کہے کہ یہ صحیح وہ غلط، وہ صحیح یہ غلط، حضرت علی صحیح حضرت معاویہ غلط، حضرت معاویہ صحیح حضرت علی غلط۔ یہ کسی کو بھی زیب نہیں دیتا، یہ کسی کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر کے ایک دوسروں کو صحیح اور غلط کے فتوے لگائے۔ کیوں میرے اسلامی بھائیوں؟ ایسا کرنے سے پہلے ہمیں ہزار بار سوچنا چاہیے، ہزار بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا، حضرت خالد بھی صحابی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی صحابی، حضرت خالد بعد میں ایمان لانے والے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے یعنی سابقین اولین میں سے ہے، پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ تو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روکا اور کہا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ پر لعن طعن نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا خرچ کر دو تو ان صحابہ کرام نے جو ایک مد جو یا آدھا مد جو بھی اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تم اس آدھے مد جو کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں ہزار بار سوچنا چاہیے، ہزار بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات پر تنقید کرنے سے پہلے، ان کو صحیح اور غلط ثابت کرنے سے پہلے، میرے اسلامی بھائیوں، سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں کون حق پر تھا اور کون باطل تھا، کون صحیح تھا کون غلط تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ خون ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری تلواروں کو اس سے محفوظ کر لیا، یہ وہ خون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تلواروں کو اس میں ملوث ہونے نہیں دیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم بعد میں پیدا ہوئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تلواروں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہستیوں کے خون میں ملوث ہونے سے بچا لیا۔ تو جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں بچا لیا، آج ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان کے اوپر جو ہے تنقید کرنے سے بچانا چاہیے، اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنہ جب آتا ہے تو اس میں خیر و شر کے پہلو اس وقت معلوم ہوتے ہیں جب فتنہ آ کر چلا جاتا ہے۔ جب فتنہ آ کر چلا جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہاں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ ایک فتنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا، آ کر چلا گیا، اور جانے کے بعد پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش میں 20 سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کے آخری ایام میں رویا کرتی تھیں، اس قدر رویا کرتی تھیں کہ ان کے آنسو جب وہ اپنے دوپٹے سے پوچھا کرتی تھیں، پورا دوپٹہ جو ہے آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا، اور وہ یہ کہا کرتی تھیں کہ کاش میں اس جنگ میں شریک نہ ہوتی، کاش میں اس جنگ میں شریک نہ ہوتی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے
یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے معاملات ان کے ساتھ بھی ہوئے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے حالات پر بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم ہے کہ جب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو اللہ کو معلوم تھا کہ صحابہ کے درمیان یہ اختلافات ہونے والے ہیں، صحابہ کے درمیان اس طرح کے لڑائی اور جھگڑے ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے جو جملہ استعمال کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک ان میں کوئی بھی غلط رہا ہو تو اللہ کے نزدیک وہ معفو عنہ ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی انسان تھے، وہ بھی بشر تھے۔ اس وقت اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اسلام کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کے مقابلے میں ان غلطی کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا اللہ کے بندو، اس طرح کے واقعات جب ہمارے سامنے آئے تو ہمیں سن کر کے نکال دینا چاہیے، فتویٰ بازی کرنے سے جو ہے بچنا چاہیے، فیصلہ کرنے سے بچنا چاہیے کہ کون صحیح کون غلط۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، جب یہ موضوع چل ہی رہا ہے تو یہ بات بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تاریخ ہے اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں شیعہ حضرات کا بڑا رول رہا ہے، شیعہ حضرات کا بڑا رول رہا ہے، بڑا کردار رہا ہے۔ ہمارے مورخین کی بڑی تعداد شیعہ حضرات پر مشتمل ہے، اور جو سنی بھی ہیں تو وہ تشیع سے متاثر رہے ہیں۔ اور شیعہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد چند صحابہ کرام کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، وہ سب کے سب مرتد ہو گئے، وہ سب کے سب اسلام سے باہر ہو گئے۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج تک جتنے بھی فرقے اس کائنات کے اندر وجود میں آئے ہیں، شیعہ سے زیادہ جھوٹ بولنے والا اور جھوٹی روایت بیان کرنے والا کوئی اور فرقہ نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کا نام ہے منہاج السنہ النبویہ۔ یہ 7 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور شیعہ کے عقائد اور شیعہ کے تعلق سے تفصیلی بحث اس کتاب کے اندر کی گئی ہے، اور قیامت کی صبح تک شیعہ حضرات اس بحث کا جواب نہیں دے سکتے۔ لہذا وہ تاریخ جس پر شیعہ کا بڑا رول رہا ہے اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بہت سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ تاریخی روایتوں کو بنیاد بنا کر ہم ان صحابہ پر کیچڑ اچھالیں، ہم ان صحابہ پر تنقید کریں کہ جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بڑی نازک بحث تھی، اللہ معاف کرے اگر اس موضوع پر بات کرتے ہوئے میری زبان سے کوئی لغزش ہوئی ہو، صحابہ کرام پر کہتے ہوئے، صحابہ کرام پر بولتے ہوئے ادنا سی غلطی سے بھی، ادنا سی لغزش سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ بڑا ہی عقیدے سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے۔ عظمت صحابہ، تقدس صحابہ اور احترام صحابہ کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں، ان پر فتوے نہ لگائیں، ان پر بیان بازی نہ کریں اور ان پر جو ہے تنقید نہ کریں۔ تو یہ چند ایک اہم اور ضروری باتیں تھیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی آخری کڑی آپ حضرات کے سامنے رکھی جائے گی، جس میں ایک اور فتنے کو ذکر کیا جائے گا، اور وہ فتنہ ہے خوارج کا فتنہ۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی اور وہ کہاں دفن ہوئے، اس پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ پروردگارہ تیری ذات غفور الرحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ الہ العالمین ہمارے ہر وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کیے
ہیں، پروردگارہ تو ان تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ پروردگارہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، پروردگارہ تو ان کو شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے وہ مسلمان بھائی، ہماری وہ مسلمان بہنیں جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، پروردگارہ تو ان کی غیبی مدد کر دے۔ الہ العالمین، ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دنیا کے ہر فتنے سے، ہر بلاؤں سے، ہر مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، پروردگارہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کا بھائی، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کی بہن، پروردگارہ وہ ہم سب کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ الہ العالمین، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔